بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز. تو جی ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کیا اور اپنی جان کے حوالے سے اور کارکنان کے حوالے سے اور پاکستان اور لاہور میں تصادم کے حوالے سے اہم انکشافات بھی کیے. اور انہوں نے اپنی خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے جن بندوں کو 5 بندوں کو ذمہ دار قرار بھی دے دیا ہے. تو دوسری جانب عمران خان جو ہے، ہماری جو پیشن گوئی ہے، جو ہماری خبر ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے کہ وہ عمران خان آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. عمران خان کی باہر جانے کی تیاری مکمل ہے اور فارن فنڈنگ کیس، توشہ خانہ کیس اور مختلف کیسز میں ان کو نااہل قرار دے کے گرفتار کر لیا جائے گا. اور ان کو باہر جانے کے لیے، ان کی ضمانت کے لیے 2 بڑے ملک، یعنی کہ میں نام بھی لے لیتا ہوں، امریکہ اور آسٹریلیا جو ہے وہ سرگرم ہیں. اور کسی ایک ملک میں وہ جناب جا سکتے ہیں کہ جی میں جا رہا ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، میں واپس آؤں گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ہماری ایک انفارمیشن ہے، خبر ہے. دوسری ہماری خبر ہے جی، عمران خان کی عوام اور اداروں کو لڑانے کی آخری سازش بھی بے نقاب ہو گئی. بجاج خان نیازی کے گارڈوں کی نشاندہی ہو گئی. تحریک کاروں میں سنا ہے کہ جی جو بڑے پاکستان کے نامور ٹرانسپورٹر ہیں بجاج خان نیازی، ان کے گارڈز بھی شامل ہیں. دوسری جانب جو چیزیں ہیں، بڑی اہم چیزیں جو ہیں، وہ بھی منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ کیسے عمران خان کے کارکنان نے لندن میں، اہم عہدیداران نے لندن کے وزیر اعظم جو ایک بھارتی شہری ہے، اس کے گھر کے باہر افواج پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف ایک بڑا احتجاج کیا اور تصویریں اٹھائیں افواج پاکستان کے سربراہوں کی، اور وہاں پہ جناب بھرپور انڈین چینل کی کوریج بھی کی اور پاکستان کا خوب نام روشن کیا گیا. جو کہتے تھے کہ وہ حمید گل صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جب کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس ملک کی فوج اور عوام کو آپس میں لڑا دیا جائے. تو عمران خان صاحب ان کی جو پوسٹر ہوتے تھے ان کو ٹویٹرز کے اوپر اور فیس بک کے اوپر شیئر کرتے تھے. آج وہی کام جو ہے عمران خان اور ان کے جو پارٹی کے اہم رہنما ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول کے اوپر قومی اداروں کی امیج جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خود کو مظلوم کرنے کے لیے پتہ نہیں کس قسم کے حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. امرا نیوز کی ایک اور پیشن گوئی تھی جو ثابت ہو گئی ہے، اور اتنی زبردست سچی ثابت ہوئی ہے کہ 1-2 دنوں کے بعد ہی سچی ثابت ہو گئی ہے. ہم نے یہ کہا کہ 30 اپریل کو، یعنی کہ 30 اپریل کو پنجاب میں KPK میں الیکشن نہیں ہوں گے. یہ ہم نے بڑے زور سے، میں نے اسی طرح زور سے کہا تھا کہ 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے. KPK میں یقینی ہار دے کے الیکشن سے بھاگنے کی تیاری شروع کر دی، اور کون سے سخت فیصلے ہوتے ہیں، الیکشن ہونے ہیں بھی یا نہیں ہونے. ہماری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک جو الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے ان تاریخوں میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور 30 اپریل کو الیکشن کروانے کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا ہے، اور 8 اکتوبر کو پنجاب میں نئے الیکشن کروانے کی تاریخ دے دی ہے. لیکن اب جو 8 اکتوبر ہے اس تاریخ کو عمران خان صاحب چیلنج کر دیں گے. ان کے پاس بھی قانونی اختیار ہے، آئینی اختیار ہے، وہ کریں گے. سپریم کورٹ میں جائیں گے، کوشش کریں گے سپریم کورٹ سے اسٹے لے آئیں، کیس چلے کر عدالتوں میں ان کو گھسیٹا جائے. لیکن جو الیکشن کمیشن نے ریزن دی ہے کہ گرانٹ نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، عملہ نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، تو نہیں ہو سکتے. تو بھائی 8 اکتوبر کو جیسے کہ PTI کے کارکنوں نے ابھی شور ڈالنا شروع کر دیا، پورے پاکستان میں الیکشن ہونے لگے جی، اب پورا پاکستان میں الیکشن ہوں گے جی، اب وفاقی گورنمنٹ بھی ختم ہونے لگی ہے، صوبائی بھی ختم ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. یہ پنجاب کے الیکشن ہے اور پنجاب کے رہیں گے. اول تو یہ بھی نہیں ہونے، ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب اس کو خود ڈیلے کریں گے. ان الیکشن 8 اکتوبر کے الیکشن کی تاریخ کو عمران خان خود ڈیلے کریں گے. یہ میری پیشن گوئی ہے، یہ اس کو نوٹ کر لیا جائے. آج الحمدللہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. آپ تمام مسلمانوں کو رمضان کا چاند مبارک ہو، اور کل پہلا روزہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس بابرکت ماہ کو ہماری عوام کے لیے خوشی بڑا مہینہ ثابت کرے اور ملک میں پھیلے انتشار
کو ختم کرے اور فتنہ پھیلانے والے زمینی شیطانوں کو ہدایت دے اور ان کو زنجیروں میں جکڑ لے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، اور ایک بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اور اس بابرکت مہینے کے لیے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، پریشانیوں و مشکلات دور کرے، سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آصف بٹ کو اجازت دیں، اور میرے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔